ہمارے معاشرے کے اندر جہاں ہمارے آپس کے تعلقات ہیں، لین دین ہے، ایک طرف توجہ دلوانا چاہوں گا کہ اس دنیا سے کوچ ہر کسی نے کر جانا ہے، موت کا ذائقہ ہر ذی روح نے چکھنا ہے، اور اس کے بعد کے جو معاملات ہوتے ہیں مردے کے ساتھ الگ ہیں، اور جو اپنے وارث ورثہ چھوڑ جاتے ہیں ان کے ساتھ الگ ہیں۔ مگر جب ہم اپنے اس مسلمان بھائی کی اس دنیا سے رخصتی کی خبر سنتے ہیں، انتقال کی خبر سنتے ہیں یا وفات کی خبر سنتے ہیں، تو ہم نماز جنازہ ادا کرنے کا سوچتے ہیں، جو کہ خالص عمل اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرنا چاہیے، کیونکہ ہمارا وہ مسلمان بھائی جس کے ساتھ ہمارا تعلق تھا دینی، وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکا۔ اب اس کے لیے جو چیز کام آنے والی اس کے اعمال کے بعد وہ ہماری طرف سے کیا گیا استغفار یا دعا ہے۔ مگر اس معاملے کے اندر بھی دیکھا گیا ہے کہ لوگ اس عمل کو اللہ رب العزت کے لیے خاص کرنے کے بجائے اس کے اندر بھی دکھاوا کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، اپنا نام نامی چاہتے ہیں۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، مشاہدہ بھی کیا ہوگا کہ ایک شخص کے باپ کا انتقال ہوتا ہے، لوگوں کو خبر ملتی ہے، ٹھیک ہے معاشرے کے اندر ان کے اثر و رسوخ تھے، مشہور شخصیت تھے، مگر ہمارے یہاں پہ کیا ہوتا ہے، وہ جملے آپ بھی سنتے ہوں، یار اس کا باپ مر گیا، جانا تو ضروری ہے، پرسہ کرنا، منہ دکھانا تو ضروری ہے۔ ہم بھی یہ جملے کہتے ہیں۔ سوچئے اس عمل کے بارے میں کہ ایک دن آپ بھی اس چارپائی پر لیٹے ہوئے ہوں گے، ایک دن لوگ بھی آپ کے پیچھے اسی طرح صفے بنائے ہوئے کھڑے موجود ہوں گے، اور آپ کے لیے کوئی کہے تو کتنا برا لگے گا۔ وہ عمل جس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو تاکید کرتے تھے کہ اپنے بھائی کی مغفرت کے لیے دعا کرو اخلاص کے ساتھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود رو رو کر جو مسلمان فوت ہو جاتے ان کا جنازہ بھی پڑھاتے اور ان کے لیے اللہ رب العزت سے استغفار کرتے، صحابہ کو حکم دیتے قبر کے اوپر بیٹھ کر۔ مگر ہمارے معاشرے میں کیا ہے، یہ جنازہ اس نماز کو ادا کرنا اور پھر اس کے بعد قبرستان جانا، کتنا اجر، 2 قیرات۔ پوچھا یہ 2 قیرات کیا ہے؟ کہا احد پہاڑ کے برابر۔ اتنا اجر اگر ایک انسان کو مل رہا کہ جو نماز جنازہ بھی پڑھتا اور قبرستان تک بھی جاتا، جو جنازہ پڑھتا اس کو 1 قیرات کا ملتا، مگر ہم اپنے ہی ہاتھوں سے اس عمل کو بھی برباد کر دیتے کہ نہ جنازے کے اندر کس چیز کی شراکت داری ہم نے ٹھہرا دی کہ یار نام ہو جائے کہ یہ بھی میرے باپ کے جنازے کے اندر آیا تھا۔ کہ جیسے ایک مشہور شاید مثال آپ نے بھی سنی ہو کہ غریبوں کی مری ماں، کسی نے اس کا نام نہیں لیا، کسی نے نہیں پوچھا اس غریب کو کہ تیری ماں مری ہے، کسی نے اس کے ساتھ کوئی پرسہ نہیں دیا، کوئی تسلی نہیں دی اس کو۔ اور امیروں کی مری کتیا تو لوگوں نے گھر جا کر پوچھا۔ یہ ہمارے معاشرے کا حال۔ تو کوشش کیجئے اصلاح کرنے کی۔ یہ عمل دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ جنازے میں آتے ہیں اسی نیت کے ساتھ آتے ہیں، عمل کتنا بڑا عمل، اجر و ثواب کے لحاظ سے ہم اپنے ہاتھ سے ضائع کر دیتے ہیں، اور پھر یہ فکر کہ ایک دن میں نے بھی اس دنیا سے لوٹ جانا ہے، اور اگر میرے ساتھ بھی ایسا عمل ہو، کیا میری ذات کو یہ چیز پسند ہے، محبوب ہے؟ اور اس کے بعد ہر کسی کے اپنے رشتہ داروں سے، چاہے وہ والدین ہو، بہن بھائی ہو، محبت ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں پر سوشل میڈیا جیسی ایک لعنت، اگر اس کا استعمال اچھا کیا جائے تو ہمارے معاشرے پر اچھے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں،
مگر منفی کرنے کی وجہ سے یہ ایک لعنت اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے، ناسور بن چکی ہے، کہ انسان کا باپ مرا ہے، وہ باپ جو کہ انسان کے لیے اس کی پیٹھ پر، اس کی پشت پر ایک ستون کی حیثیت رکھتا کہ میرا باپ میرے پیچھے کھڑا ہے۔ مثال دے رہا ہوں، اگر بھائی تو اس کا قوت بازو ہے، اس کا دستے بازو ہے، اگر اس کا بیٹا تو یہ مجھے سہارا دینے والا رشتہ ہے۔ اور انسان اگر انہی کی تصویریں، انہی کے جنازے کی تصویریں سوشل میڈیا پر ڈالے اور تصویر کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت سے دعائے استغفار بھی کرے، کیا یہ عمل آپ کی نظروں میں اچھا محسوس ہوتا ہے؟ یہ انسان کیا کر رہا ہے؟ اگر اس کے والدین یا کسی قریبی کی تدفین کے موقع پر کوئی اس سے تعزیت کرتا ہے، آ کے اس کو تسلی دیتا ہے، وہ کسی سے کہے ایک تصویر لے لو میری، اور اس تصویر کو سوشل میڈیا کے اوپر ڈالے اور ان کلمات کے ساتھ ڈالے کہ یہ فلاں شخص، یہ فلاں صاحب آئے تھے میرے پاس، مجھے تسلی دے کے گئے، میرے رشتہ دار کے لیے، میرے باپ کے لیے، میری ماں کے لیے تعزیتی کلمات کے دعا کی، کیا آپ میں سے کوئی اس چیز کو پسند کرے گا؟ وہ تو کر کے گیا، آپ اپنے ہی ہاتھوں سے جو آپ کا کرنے کا کام تھا اس کو ضائع کرتے جا رہے ہیں۔ یہ عمل کے اندر شراکت داری، یہ نیک نامی، کہ آپ اس تصویر کے ذریعے سے کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ میرے ان کے ساتھ بھی اثر و رسوخ ہے، میری جان پہچان ہے، وہ جس نیت سے بھی آیا اللہ اس کو بہتر جانتا ہے، مگر آپ کیوں اس عمل کو برباد کرتے جا رہے ہیں؟ سوچئے، محاسبہ کیجئے، اور خدا را یہ جو آخرت کا سفر جو ہے نا انسان کا، یہ ہم سب نے کرنا ہے، تو سوچئے میں کسی کے اس سفر میں شریک کس طرح ہو رہا، کیونکہ جیسی کرنی ویسی بھرنی، کل کو یہ لوگ میرے اس سفر میں جو مجھے کندھا دیں گے، ان کی حالت اس سے بھی زیادہ ابتر ہوگی۔ آج اس چیز کو سوچو تاکہ کل پشیمانی، شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔